ان کے پروٹوکول نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا تھا. یہ ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ صاحب بیزی ہیں, صاحب بیزی ہیں, صاحب ابھی مصروف ہیں, آپ سے مل بھی نہیں سکتے. آئیں آج میں ان سے ملتا ہوں اور اپنے سارے مسئلے حل کرواتا ہوں اور آپ کو بھی ملواتا ہوں. آجیں. ارے صاحب آپ تو یہاں اکیلے ہیں. آپ تو اتنے بڑے جج تھے, آپ کا پروٹوکول ہی پروٹوکول تھا, اور جب آپ گھر سے نکلتے تھے آپ کے پیچھے تو گاڑیوں کی لائنیں ہوتی تھی, لائنیں, اور آپ کے گارڈ تو پاس لگنے ہی نہیں دیتے تھے. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنہا ہو گئے ہیں. یہ کیا ہو گیا صاحب آپ کے ساتھ؟ اور آپ کی سیکورٹی اتنی ہوتی تھی کہ جس جگہ سے آپ نے گزرنا ہوتا تھا اس جگہ پر پولیس والے لگ جاتے تھے, وہ سڑک ہی بند ہو جاتی تھی. لیکن صاحب آج تو آپ اتنے تنہا ہیں. یہ گھر بھی چھوٹا سا ہے آپ کا. نہیں, یہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے, یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے آپ کا. آپ مجھے بتائیں نا یہ کیا ہو گیا؟ ارے صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں, آپ یہاں جج ہی ہیں نا؟ نہیں, میں مرحوم ہوں. کیا آپ جج نہیں ہیں؟ اچھا پھر میں کسی اور کو ملتا ہوں, کسی اور کے پاس جاتا ہوں. ارے صاحب ہاں آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہی ہوں جو آپ کے پاس روز آپ کے آفس میں آتا تھا. آپ کو میں نے اپنا مسئلہ بھی بتایا تھا کہ خدا کے لیے میرا مسئلہ حل کر دے. تو آپ کے جو پی این تھا مجھے وہ کمرے سے دھکے دے کر باہر نکال دیتا تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ صاحب بیزی ہیں اور آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے تھے. اچھا صاحب مجھے یہ بتائے نا کہ آپ یہاں بھی ڈی ایس پی ہیں, وہی آپ کا پروٹوکول ہے؟ آپ کے گارڈوں نے مجھے باہر دھکے دے کے نکال دیا تھا. آپ مجھے بتائیں نا, اب آپ کے گارڈ مجھے باہر ضرور نکالیں گے نا؟ آپ وہی ڈی ایس پی ہیں نا یہاں بھی؟ میں مرحوم ہوں. کیا آپ ڈی ایس پی نہیں ہیں یہاں؟ اچھا ٹھیک ہے, میں پھر کسی اور کے پاس جاتا ہوں. ارے صاحب پہچانا آپ نے؟ پہچانا؟ آپ وہی ہیں نا جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے اور جن کے بنگلے تھے, ایک گھر لاہور میں, دوسرا کراچی میں, اور آپ کی فیملی یو کے میں. آپ تو برانڈڈ چیزیں پہنتے تھے, آپ کے جوتے بھی برانڈڈ, گھڑیاں بھی برانڈڈ, اور جو آپ کے خوشبو ہوتی تھی, پرفیوم لگایا کرتے تھے, وہ بھی لاکھوں روپے کے تھے. کیا آپ یہاں بھی برانڈڈ کپڑے پہن کے سوئے ہوئے صاحب؟ آپ مجھے بتائیں نا. نہیں, یہاں کچھ برانڈڈ نہیں کیا ہے. یہاں آپ نے برانڈڈ کپڑے نہیں پہنے ہوئے؟ ارے صاحب آپ کا تو بہت بڑا گھر تھا, لیکن یہ تو بہت چھوٹا سا گھر ہے. کیا اب آپ کی عزت پہ بات نہیں آئے گی؟ لوگ باتیں نہیں کریں گے؟ لوگ اعتراض نہیں کریں گے؟ کیا آپ اتنے بڑے مالدار ہو کر, چودھری ہو کر, میاں ہو کر, بڑے بلڈر ہو کر اتنے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں؟ ارے یہاں تو نہ مجھے چودھری مل رہا ہے, نہ کوئی جج مل رہا ہے, نہ کوئی برانڈڈ والا مل رہا ہے. ارے یہ کیسا علاقہ ہے؟ یہاں کیسے لوگ رہتے ہیں؟ یہاں تو سارے مرحوم ہیں. یہ کون سی آخر سوسائٹی ہے؟ یہ سوسائٹی خاموشاں ہے. یہ کون سی سوسائٹی ہے؟ یہاں کیسے لوگ بستے ہیں؟ اچھا میں آگے چل کے کہیں دیکھتا ہوں. ارے آپ تو حاجی صاحب ہیں نا, حاجی صاحب جن کی بہت بڑی دکان تھی اور وہ مال سٹاک کر لیا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے جب مال کا ریٹ بڑھ جائے گا, اس کی قیمت 2 گنا ہوگی, تب میں بیچوں گا. آپ مجھے ایک بات تو بتائیں حاجی صاحب, کیا آپ یہاں بھی مال سٹاک کر لیتے ہیں؟ آپ حاجی صاحب ہی ہیں نا یہاں بھی؟ نہیں, یہاں سب مرحوم ہیں. کیا آپ حاجی صاحب نہیں ہیں؟ اچھا یہاں تو سب ایک جیسے ہیں, یہاں سب ایک جیسے, یہاں مرحوم ہے. اس کا مطلب ہے یہی صحیح جگہ ہے, یہی صحیح جگہ ہے. میں یہی بیٹھ جاتا ہوں, یہی سو جاتا ہوں, یہی سو جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ سچ کہا کرتے تھے, جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. کرائے کا مکان ہے, بس عارضی جگہ ہے. اس کا مطلب ہے ہم سب کا مالک ایک ہی ہے, یہاں پر
کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی چودھری نہیں ہے، کوئی حاجی نہیں ہے، سب مرحوم ہے، سب مرحوم ہے، سب مرحوم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل اور ہمارے پیج کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔